الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ جسدا غذی بحرام، جو جسم حرام سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، طبرانی شریف اور مسند البزار میں بھی موجود ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ہمارے ضمیر کی اصلاح کرنے کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ ویسے تو آپ کا ہر فرمان کسی حکمت سے خالی نہیں، مگر انسان کی زندگی پر اس کے کاروبار، اس کی کمائی کا ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی طرح سے گزر بسر ہو، میری زندگی خوشحال ہو، اور اس کے لیے خصوصاً دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ہر حال میں صرف حلال روزی ہی کماتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے حرام کی کمائی سے بچنا ہے، وہ اس کے لیے احتیاط بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ان کے سامنے ان کا مال آتا ہے اس کی وہ پرکھ کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں صرف مال چاہیے، وہ چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے۔ اور ایک تیسری قسم بھی کیا لیں کہ جنہیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مگر یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو جسم حرام کے مال سے پلا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ ہماری دنیا کی محنت، یہ دنیا کی عیاشی خوشحالی کس کام آئے گی؟ جو ہی ہماری سانس ختم ہوئی، ہمارا دم نکلا، اسی وقت ہماری اگلی زندگی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ ہماری قبر سے ہی ہماری آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم نیک ہیں اور انشاءاللہ اللہ ایسا ہی معاملہ کرے تو یہ قبر ہمارے لیے جنت بنا دی جائے گی۔ ہمارے لیے جنت کا بچھونا ہوگا، قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور فرشتے کہیں گے کہ قیامت تک اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، یعنی جسے کوئی فکر نہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، اگر گناہ گار ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں ان کے پاس گرز ہوتے ہیں، وہ اس کے سر پر مارتے ہیں، اس کی چیخ و پکار سوائے انسانوں اور جنوں کے دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ اس کی چیخیں پوری دنیا پر سنائی دیتی ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی شروع ہونے والی ہے۔ اور ایک وہ بندہ جو نہایت عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ دنیا کی 4 دن کی زندگی کے لیے وہ حرام نہیں کھاتا، وہ اللہ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، پھر یقیناً اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں ایک قید لگائی ہے کہ جو جسم حرام کے مال سے پلا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ تو حلال کھاتا رہا ہے۔ پہلی ضمانت تو اس کے لیے جنت کی یہ ہے کہ اس نے حرام کمائی نہیں کھائی، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ پہلی اس کے لیے خوشخبری یہ ہے۔ اب جو بندہ حلال کمائی کا خیال رکھتا ہے پھر یقیناً اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا دنیا میں جتنے بھی حلال کمانے والے ہیں کیا وہ بھوکے مرتے ہیں؟ یا کوئی ایسا بندہ جو حلال کمانے والا دنیا سے بھوکا گیا ہو؟ ابھی جس ہستی کی روایت یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی آپ کے سامنے پڑی ہے، اس حدیث کے راوی وہ ہیں، آپ ان کی زندگی ملاحظہ کیجئے۔ ایک موقع پر تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان ہی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے جب بھی موقع بنا اسلام کے لیے اپنا مال بے دریغ خرچ کیا، یہ کبھی خیال نہیں کیا کہ پیچھے کیا بچے گا۔ ان کی کمائی بھی حلال کی تھی، اللہ کے رستے میں بھی وہ بے شمار خرچ کرتے تھے، اس کے باوجود وہ بھوک سے نہیں مرے، وہ اپنی طبی موت دنیا سے گئے۔ یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ کوئی بھی بندہ حلال کمائی کے حصول کے لیے نہیں مرتا بلکہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اللہ نے انہیں اور عطا کر دیا۔ وہ جیسے جیسے خرچ کرتے تھے اللہ انہیں اور نوازتا تھا۔ یہ حلال کمائی کی برکت بھی ہے۔ جب آدمی حلال روزی کمانے کی نیت کر لیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد بھی آتی ہے۔ اور ایک بندہ جو نہ تو ایسا کوئی خیال کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، اس کے باوجود سکون نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جو ہماری روزی کو حرام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ تو سود ہے، اور سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم نے اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے مترادف قرار دیا ہے کہ جو آدمی سود لیتا دیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے ہمارا ملک بھی اسلامی ہے، ہمارا معاشرہ بھی اسلامی ہے، یہاں بسنے والے تقریباً 96% مسلمان ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ گلی گلی میں بینک ہے اور ان کا تمام انحصار وہ سود پر ہے۔ اس میں تو کوئی انکار نہیں۔ آپ کسی بھی بینک کا بایو ڈاٹا لے لیں، ان کا جتنا بھی انحصار ہے وہ سود پر ہے۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، ہم جس میں رہتے ہیں وہ اسلامی ہے، مگر حالت یہ ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک حرام کے مال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر حرام کی روزی اس طرح جیسے مسلط کر دی گئی ہے۔ باقی حرام کے ذرائع تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، رشوت ہے، حرام کاری ہے، یا جتنے بھی ذرائع ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ وہ ذرائع ہیں جو ہمیں جنت سے محروم کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کا مال ہمارے لیے جنت سے محرومی کا سبب بن جائے۔ مال تو وہ ہے جو ہمارے لیے جنت کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی مال نصیب فرمائے، حرام کی روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔